تو سر وہ لوگ جن کے فرقوں کے نام انڈیا کے 2 شہروں کے ناموں کے اوپر ہیں، دیوبند اور بریلی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں جی دنیا کا کوئی ریناؤنڈ بریلوی عالم مجھے لکھ دے کہ دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ اگر دیوبندی مر گئے تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. تو آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. شرط لگائے گا وہ کہ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو جو گستاخ رسول نہ ہو، تو سر وہ گستاخ رسول ہی ساروں کو تو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی لکھ دیں گے لیکن اس طرح کہ اگر کوئی بریلوی مشرک نہ ہو. ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں، اس طرح لکھیں کہ جو ان کے ڈکلیئرڈ عقیدے ہیں انہی عقیدوں پہ مر گئے تو ہے تو ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے جنت میں چلے جانا ہے، کوئی کلمہ گو تو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور میں نے ان کے چہرے کا میک اپ گرم تولیے سے اتار دیا. اصل بات یہ تھی یہ کافر سمجھتے تھے، کہتے نہیں ہیں، انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں. کہیں گے تو ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ یار یہ تو کوئی قانون نہ حرکت میں آ جائے، ادروائز یہ سمجھتے اسی طریقے سے. انجینئر مرزا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بریلویوں دیوبندیوں اہل حدیث کے ساتھ نکاح جائز سمجھتا ہے، جبکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہ بات غلط ہے کیونکہ مفتی طارق مسعود نے جب دوسری شادی کی تو وہ ایک بریلوی خاتون سے کی تھی. اگر مفتی طارق مسعود دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تو انہوں نے بریلویوں میں شادی کیوں کی؟ یا اگر بریلوی دیوبندی کو مسلمان نہیں سمجھتے تو مفتی طارق مسعود کے سسر جو بریلوی ہیں انہوں نے ایک دیوبندی سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کی؟ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انجینئرنگ فرقہ بنا رہے ہو. وہ بندہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کی مساجد میں چندے دیتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے، ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنا اہل قبلہ بھائی سمجھتا ہے، اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ نکاح کرنے کا قائل ہے. چنانچہ مفتی طارق مسعود کا ہری پگڑی والوں میں شادی کرنا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ مفتی صاحب بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے کہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے بارے میں یا اہل حدیث بریلویوں دیوبندیوں کے بارے میں لکھ کر نہیں دے سکتے کہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس حوالے سے انجینئر محمد ارشد صاحب نے کہا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب پہلے خود تو لکھ کر دیں. یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اس کلیم کو کہ جو وہ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ وہ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ یہ تحریر جو وہ دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پہلے خود تو لکھ کے دکھا دیں ذرا. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ علی بھائی پہلے خود لکھ کر دیں کہ وہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بالآخر عذاب بھگتنے کے بعد سب جنت میں جائیں گے. بھائیوں، انجینئر مرزا جو صرف رفع دین جیسے اختلافی مسائل کو چھیڑتے ہوئے رفع دین نہ کرنے والوں کو کبھی نعوذ باللہ قادیانیوں سے ملاتا ہے تو کبھی ان پر وہ آیات چسپاں کرتا ہے جو کافروں کے بارے میں ہیں. لہٰذا ان باتوں نے ہمیں شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ انجینئر کا سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی ڈرامے بازی معلوم ہوتا ہے. کرو ویسے ایک جھوٹا آیا فقہ حنفی چی آؤ. ہاں غلامت قادیانی دجال
اور جس کو یقین نہیں ہے نا جو جا کے دیکھ لیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جس کو یقین نہیں ہے نا جو جا کے دیکھ لیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور جس کو یقین نہیں ہے نا جو جا کے دیکھ لیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں، تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ انجینئر بات کو گھماتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 70 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ چنانچہ ہمارا مطالبہ ہے کہ علی بھائی دوسروں پر الزام تراشی اور چیلنج کرنے سے پہلے خود اپنے گرہ زبان میں جھانک کر دیکھیں، اور اگر واقعی علمی کتابی ہیں تو پہلے خود لکھ کر دیں۔ اور میں نے ان کو ایسی کہانی بتائی ہے کہ وہ جس طرح کسی میک اپ والے بندے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیرے نا، اس کی شکل باہر آ جاتی ہے اصلی۔ ان کے اوپر میں نے تولیہ پھیر